بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 107 میں سپارہ نمبر 17 سے سورہ حج کی منتخب کردہ آیت 25 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا اور ربط آیت کو ذکر کریں گے۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب علیم۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے اس آیت مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیجئے۔ پچھلی آیات کے اندر کافرین کا کچھ ذکر ہوا ہے کہ ان کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا، ان کے اخروی جو مراتب تھے، ان کی اخروی جو سزائیں تھیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے عذاب کی وجہ کیا ہے۔ ایک تو وہ کافر تھے اور دوسرا وہ مسلمانوں کو روکا کرتے تھے مسجد حرام آنے سے۔ دوسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں کفار کا جہنم سے بھاگنے کی کوشش کرنے کا ذکر ہوا ہے مگر وہ وہاں سے نکل نہیں سکے۔ اب ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کفار زندگی میں مقدور بر لوگوں کو مسجد حرم شریف سے یوں ہی نکالا کرتے تھے اور منع کیا کرتے تھے، روکتے رہتے تھے۔ کعبہ شریف، حرم پاک اور مکہ مکرمہ کو اپنی ذاتی جائیداد سمجھنے لگے تھے۔ اس کی پاداش میں، اس کی سزا میں اب جہنم کو ان کی ذاتی جائیداد بنا دیا گیا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ان آیات مقدسہ کا شان نزول بھی جان لیجئے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم نے کسی مقام پر عبداللہ بن انیس نو مسلم کے ساتھ دو آدمیوں کو بھیجا، ایک مہاجر تھا اور ایک انصاری تھا۔ ان دونوں میں بات چیت کے دوران حسب نسب پر فخر کرتے ہوئے جھگڑا ہو گیا۔ نو مسلم عبداللہ بن انیس کو غصہ آیا تو اس نے انصاری کو قتل کر دیا اور خود مرتد ہو کر مکے کو بھاگ گیا۔ تب یہ آیت مقدسہ رب تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی۔ اس کے شان نزول کے حوالے سے دوسرا قول یوں ذکر کرتے ہیں کہ ابو جہل اور جو بقیہ سردار مکہ تھے وہ امیر مسلمانوں کو تو حرم میں بڑی عزت دلواتے تھے اور کعبہ کھول کھول کر دکھاتے تھے، پذیرائی کرتے تھے، مگر غریب صحابہ کرام کو روکتے، طواف کرنے سے منع کرتے تھے۔ ایک دفعہ چند نادار مفلس مسلمانوں کو اس لیے مارا کہ وہ سرداران مکہ کی موجودگی میں کعبہ کے پاس کیوں آئے ہیں۔ تو پھر ان صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں آ کے سارا واقعہ سنایا۔ تب رب تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ کو نازل فرمایا تھا۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے ذکر کر رہے ہیں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اختیار کر لیا ہے وہ اللہ کے رستے سے روکتے ہیں اور وہ مسجد یعنی اس کی اطاعت سے، اور وہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں، حالانکہ ہم نے مسجد حرام کو قربان گاہ اور عبادت گاہ تمام لوگوں کے لیے برابری طور پہ بنایا ہے۔ اس میں مقیم بھی آ جاتے ہیں، اس میں مسافر بھی آ جاتے ہیں، کسی کی یہ مسجد حرام ملکیت نہیں ہے۔ اور جو اس مسجد حرام میں اپنی چودراہٹ دکھانا چاہے
اور ظلم اور سرکشی کرنا چاہے اور بے راہ روی اختیار کرے اپنے ظلم کے ساتھ، یعنی وہ خادمین کو ہی اگرچہ گالیاں نکال کر یا سب و شتم کر کے ایسے افعال کا مرتکب ہو جائے، یعنی غیر مشروع اشیاء کا وہ ارتکاب کر لے، تو پھر اس کے لیے سزا کیا ہوگی؟ نذقہ من عذاب علیم، ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھا دیں گے۔ درد دینے والا عذاب، یعنی اس عذاب میں سے کچھ نہ کچھ تو اسے ضرور ملے گا۔ اور بتا رہے ہیں کہ اسی نذقہ کے لفظ سے ان نہ کی جو خبر ہے اسے اخذ کیا گیا ہے، گویا اصل عبارت یوں بنے گی نذیقہم من عذاب علیم۔ الہاد کے حوالے سے بھی عرض کیا ہے کہ با اس کے اندر بھی الہاد کی جو با ہے وہ زائدہ ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد۔ ان کفار میں وہ لوگ جو شروع زندگی کے کافر بنے، اب ان کی خباثت طبعی یہ ہے کہ لوگوں کو دین حق، اقوال طیب اور صراط حمید سے روکتے ہیں، اور ان کا صرف یہی ظلم نہیں بلکہ حرم مکہ میں عمرہ کرنے اور مسجد حرام میں عبادت و تلاوت کرنے سے بھی لوگوں کو اب روکنے لگے ہیں۔ حالانکہ یہ شہر مکہ اور مسجد کعبہ وہ جگہ، وہ عبادت گاہ ہے جس کو ہم نے تا قیامت تمام اہل ایمان انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ یہاں طواف، عبادت، عمرہ و حج کے لیے سب مقیم و مسافر، شہری و دیہاتی، آبادی و آفاقی، کالے گورے سبھی برابر ہیں۔ مقیم اپنے گھروں میں، مسافر اس کی پوری سرزمین مکہ میں جہاں چاہیں خیمہ گھاڑیں، ڈیرہ جمائیں، کوئی کسی کو پوچھ نہیں سکتا اور نہ کوئی کسی کے اوپر ظلم کر سکتا ہے۔ یہ شہر، یہ مسجد تمام دنیا میں اس خصوصی شان والا ہے کہ سب کے لیے مالک ارض و سما کی طرف سے وقفی تحفہ ہے۔ یہاں کسی کو ملکیت حکومت صرف انتظام و انصرام کے لیے ہے، یہ کسی کی جائیداد ذاتی نہیں ہے۔ اور خبردار فرما دیا کہ یہاں پر کوئی بھی ظلم نہ کرے، کوئی بھی زیادتی نہ کرے، کوئی بھی خلاف ورزی نہ کرے، کیونکہ یہ شہر جلال ہے، اور اگر یہاں ایک نیکی لاکھ برابر ہے تو یہاں کا ظلم گناہ بھی لاکھ برابر ہے۔ یہاں تو گناہ کا ارادہ بھی گناہ عظیم بن جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، اور تا قیامت جو شخص اس مسجد حرام اور حرم مقام میں بے دینی کی طرف مائل ہو کر آمدن ارادتاً کسی ظلم کا ارادہ بھی کرے گا، کفر یا شرک کا، یا کسی کے قتل انتقام کا، یا نقصان کا، یا جھوٹی لغو قسمیں کھانے کا، یا پھر بغیر احرام عمرہ و حج کے لیے داخل ہونے کا، یا کوئی اور ایسا کام کرنے کی کوشش کرے گا، تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ یعنی کوئی بھی غیر مشروع جو کام ہے اس کا وہ مرتکب ہو جائے گا، کسی کو گالی گلوچ کرے گا، اگرچہ کسی خادم کو ہی کرے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ علیم، ہم اس کو ایسا عذاب علیم چکھائیں گے جو دنیا میں عبرت ناک، قبر میں حیرت ناک، اور حشر میں حسرت ناک، اور جہنم میں دردناک ہوگا۔ جیسا کہ تاریخ کے اوراق میں مذکور ہے، اصحاب فیل کو دنیا میں عذاب ہو گیا، کفار مکہ کو بدر اور قبر میں، یزید پلید جو ہے اس کو قبر برزخ میں ہو رہا ہے۔ یہ شہر تو امن ہے، یہاں انسان، حیوان، نباتات، جماعتات سب کو امن ہے۔ یہاں اس ظالم کو بھی نہیں مار سکتے جو باہر کسی پر ظلم کر کے یہاں آ کر پناہ لے لیتا ہے۔ ہاں البتہ حدود اللہ کی سزاؤں سے وہ یہاں نہیں بچ سکتا۔ مرتد ہو کر یا چوری ڈکیٹی کر کے یا کسی کو قتل کر کے، زنا و شراب پی کر یہاں پناہ لے لینے والا شرعی عدالت سے نہیں بچ سکتا۔ حکومت وقت اسے یہاں بھی پکڑ سکتی ہے اور اسے سزائیں دے سکتی ہے۔ آقا کائنات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن
غلاف کعبہ میں چھپے ہوئے مرتد و قاتل عبداللہ بن خطل اس کو وہیں سے نکلوا کر قتل کروا دیا تھا۔ یہ شخص ایک سفر میں کسی جھگڑے کی بنا پر ایک انصاری مسلمان کو قتل کر کے مرتد ہو گیا تھا اور مکے میں بعد آیا تھا۔ ہم بڑا ہی دردناک عذاب چکھائیں گے، اور بتا رہے ہیں کہ نزقہ انا کی جو خبر ہے اسے نزقہ کے اسی لفظ سے اخذ کیا گیا ہے، یعنی نزیقہم من عذاب علیم، ہم ان سب کو، یہ جتنے بھی کافرین ہیں جو مسجد حرام سے روکتے ہیں اور جو لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں، ہم انہیں بڑا ہی دردناک عذاب چکھانے والے ہیں۔ یسدون کا واقعہ کچھ ذکر کر رہے ہیں، اس کی تشریح و توضیح کرتے ہیں۔ صحابہ کرام عمرہ کی ادائیگی کا جب آپ نے ارادہ فرمایا تو ماہ ذی القعدہ میں 8 تاریخ کو مدینہ منورہ سے روانگی ہوئی اور بئر علی کے اوپر احرام باندھا۔ جب مقام حدیبیہ پر پہنچے تو ابو سفیان جو اس وقت کافر تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ کر روک دیا اور کہا اس سال تم مکہ میں نہیں آ سکتے۔ صحابہ کرام کو بہت غصہ آیا اور فرمایا اگر ہم احرام میں نہ ہوتے تو پھر ہم دیکھتے کہ ہمیں کس طرح روکا جاتا ہے اور سب کی لاشیں ہی یہاں سے پھر تمہاری جاتی۔ نبی کریم نے حکمت ربانی بیان فرما کر صحابہ کرام کا غصہ ٹھنڈا کیا اور آئندہ سال کے لیے صلح ہو گئی۔ اسی صلح کا نام صلح حدیبیہ رکھا جاتا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ سے 6 میل دور مدینہ منورہ کی جانب ہے اور اسی جگہ پر صلح کی گئی تھی، اور پھر اگلے سال صحابہ کرام نے عمرہ ادا فرمایا رسول اللہ کے ساتھ، اور یہ اسلام کا پہلا عمرہ تھا۔ 26 ذی الحجہ کو مدینہ منورہ میں واپسی ہوئی اور اسی دن رسول اللہ کے دوسرے بیٹے سیدنا ابراہیم 4 سال کی عمر میں فوت ہو گئے تھے۔ چند دن بخار میں رہے اور پھر آپ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات پر رسول اللہ کی چشمان مبارک سے آنسو نکلے تھے۔ مسجد حرام کے حوالے سے کچھ خصوصیات مفسرین کرام ذکر فرماتے ہیں کہ مسجد حرام کی 11 خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلی یہ کہ اس کے لیے احرام باندھا جاتا ہے، اسی میں عمارت کعبہ ہے اور اسی میں طواف ہوتا ہے۔ یہ مسجد تمام زمین کے لیے قبلہ ہے۔ سب سے پہلے اعتکاف اسی مسجد سے ہوا۔ عبادت حج جو ہے وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، یہی اسلام کا معبد اول ہے۔ اور 8ویں خصوصیت یہ ہے کہ عبادت عمرہ یعنی حج اصغر بھی یہیں پہ ہوتا ہے، اسی میں حتیم ہے، یہیں آب زمزم ہے اور اسی میں مقام ابراہیم منصوبہ موجود ہے۔ زمین پر سب سے پہلا گھر کعبہ اور حرم مکہ اسی مسجد کے اندر ہے۔ مسجد حرم کے حوالے سے اور بتا رہے ہیں کہ اب تک اسے 5 بار اس کے اندر توسیع کی گئی ہے۔ سب سے پہلے دور فاروقی میں، پھر دور عثمانی میں، پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کے دور میں، اور اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے دور میں، اور 5ویں نمبر سلطان منصور الدین زنگی کے دور میں اس مسجد حرام کے اندر توسیع کی گئی تھی۔ خلیفہ مہدی کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ اس نے بھی اس مسجد حرام کے اندر کچھ توسیع کی تھی، اور اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے اپنے دور میں اس کے اندر وسعت کر دی، اور پھر 1957 میں سعودی حکومت نے اس میں تھوڑی سی وسعت دی اور مسجد شریف کو گول کر دیا۔ زیب و زینت کی گول برآمدے بنا دیے گئے اور اس کی بلندی میں 3 منزلیں کر دی گئیں۔ آئیے طلبہ کرام آیت مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ عن سبیل اللہ کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ اس سے مراد دین اسلام سے روکتے ہیں، اور بعض نے کہا اس سے مراد صحابہ کو ایذائے دیتے ہیں۔ مسجد حرام میں فقہائے کرام کے 4 اقوال ہیں۔ امام اعظم فرماتے ہیں اس سے مراد پورا حرم مراد ہے، یعنی کعبہ، مسجد مکہ مکرمہ کا پورا علاقہ۔ امام مالک فرماتے ہیں اس سے مراد صرف شہر مکہ ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اس سے مراد جب رسول اللہ عمرہ کے لیے آئے تھے تو آپ کو روکنا مراد ہے، اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صرف مسجد حرام شریف ہے، مگر امام اعظم کا جو قول ہے وہ زیادہ قوی ہے۔ سوا کے اندر 2 قول ذکر کرتے ہیں۔ امام اعظم فرماتے ہیں اس حکم میں ساری زمین مکہ شامل ہے، اور دوسرا قول امام احمد کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں
کہ سوا سے مراد صرف مسجد ہے جو ہر عبادت میں سب مقیم و مسافر کے لیے برابر کی ہے اور وقف کی ہوئی ہے۔ بالحاد ان کے حوالے سے دو قول ذکر کرتے ہیں، اس سے مراد کفر و شرک ہے، اور دوسرا قول یہ کہ ہر فسق و گناہ مراد ہے۔ بالظلم ان میں بھی دو قول ذکر کیے گئے ہیں کہ اس سے مراد کسی انسان یا جانور کو ستانا، تڑپانا، مارنا، بھگانا، پریشان کرنا یا زبردستی اس جگہ سے اٹھا دینا یا ممنوعات احرام کام کرنا ہے۔ بعض نے کہا اس سے مراد کسی کو ناحق قتل کر دینا، چوری یا ڈکیٹی کرنا۔ یہ دونوں ہی اقوال درست ہیں۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کفروا فعل ماضی اور پھر یصدون فعل مضارع، دونوں جگہ ماضی لے آتے یا دونوں جگہ پر مضارع ذکر کر دیتے تو زیادہ بہتر رہتا۔ اس کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں کہ اس طرح ماضی و مضارع فرمانے سے استمرار یعنی ہمیشگی کا فائدہ ظاہر ہوا ہے کہ یہ کفار مکہ اکثر ہی بلکہ جب سے کافر ہوئے ہیں اس وقت سے شہر مکہ اور مسجد حرام اور کعبہ معظمہ پر اپنی اجارہ داری سمجھتے آ رہے ہیں اور مسلمانوں کو روکتے رہتے ہیں۔ یہ استمرار اس طرح ثابت ہوا کہ تین ہی زمانے ہوتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی کفروا آ گیا اور حال اور مستقبل یصدون فعل مضارع میں اس کا ترجمہ آ گیا، یعنی یہ ماضی میں بھی ایسا کرتے رہے ہیں اور حال اور مستقبل میں بھی ان کے یہی حالات ہیں۔